کچھ تفصیلات ہم نے بتائی ہیں. جو موڈ آپ نے دیکھا اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان رک جائیں گے یہیں یا پھر اب بہت آگے جانے کا وہ ارادہ رکھتے ہیں اور براہ راست تنقید کا ارادہ رکھتے ہیں فوج کی قیادت پر؟ جی بہت شکریہ شاہزیب. کافی ساری تفصیلات تو آپ نے بتا دی ہیں. جو موڈ تھا وہاں سے اس سے تو یہ نہیں لگ رہا کہ یہاں سے عمران خان صاحب پیچھے ہٹیں گے یا بیک فٹ پہ جائیں گے، بلکہ شاید یہ لگتا ہے کہ ان کا جو بیانیہ ہے اس میں زیادہ شدت آئے گی. ان کی جو لینگویج ہے اور جس طریقے سے آہستہ آہستہ وہ چیزیں ڈسکلوز کر رہے ہیں اس میں وہ آگے بڑھتے رہیں گے، وہ اس سے پیچھے تو نہیں ہٹیں گے. مثال کے طور پہ یہ نیوٹرل کی جو اصطلاح استعمال کر رہے ہیں وہ ایک عرصے سے کر رہے ہیں. کہتے آئے ہیں کہ نیوٹرل جو ہے وہ صرف جانور ہوتا ہے. یہ بھی کہتے آئے ہیں کہ نیوٹرل اسٹیبلشمنٹ کیسے رہ سکتی ہے جب حق اور باطل کا معاملہ ہو. لیکن آج تو ان کی بات سے یہ واضح ہو گیا کہ نیوٹرل وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے چند لوگوں کو کہہ رہے ہیں. تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ نیوٹرل کا اشارہ جب وہ کرتے تو کس کی طرف وہ بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ وہ یہ بھی بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ مجھے کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے رابطے ہوتے ہیں، پیغامات آتے ہیں. اس حد تک تو ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود سے کسی سے بات نہیں کروں گا، میں نے تو بلکہ نمبر ہی بلاک کر دیے ہیں. اور بات اب اس وقت ہوگی جب الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہوگا، کیونکہ وہ ان کی بات سے یہ واضح ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اگر کوئی ان کو آ کے کہہ دے کہ الیکشن کال کر دیں گے، آپ اپنے موقف سے تھوڑا پیچھے ہٹیں یا نرمی لے کر آئیں، تو وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان ہوگا اور اس کے بعد پھر جو ہے آگے بات ہوگی اگر کسی سے بات کرنی ہے. تو میرے خیال سے کافی اہم باتیں انہوں نے کی. جو 3 ایشوز مجھے لگتا ہے کہ آج انہوں نے اس بیٹھک میں واضح کیے ہیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ کرپشن ان کی حکومت کا نعرہ تھا کہ جب وہ آئیں گے تو کرپشن کو ختم کریں گے. اور وہ کہہ رہے تھے کہ جو بااثر شخصیات ہیں وہ یہاں پہ بیٹھ کے یعنی کہ بنی گالہ میں بیٹھ کے ان کو بتایا کرتی تھی کہ حکمران جو ہیں جو اب حکومت میں ہیں وہ کس حد تک کرپٹ ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ میں حیران اس بات پہ ہوا کیونکہ پہلے مجھے لگتا تھا جب وہ کرپشن کی سٹوریز بتاتے تو ان کا اور میرا بیانیہ ایک ہی ہے ان کے بارے میں، لیکن ان کو بڑی حیرانی ہوئی اس بات پر کہ جب انہی لوگوں کو پھر اقتدار میں بھی لے کے آ گئے اور ان کے خلاف جو کیسز تھے ان میں بھی کوئی انفلوئنس نہیں استعمال کیا گیا. ورنہ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے کیسز تو میرٹ پہ ایسے تھے کہ سزا ہو جانی چاہیے تھی، لیکن کہیں نہ کہیں سے ایسی انٹرونشن ہوتی تھی جس کی وجہ سے ان کو سزائیں نہیں ہوتی تھی. تو وہ اس بات پر بڑے واضح تھے کہ کرپشن، وہ کہہ رہے تھے میری سب سے بڑی مس کیلکولیشن یہ رہی ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ کرپشن ان کے لیے مسئلہ ہے، جو بعد میں اب مجھے پتا چل گیا کہ کرپشن کے لیے مسئلہ نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو مداخلت ہوتی رہی ان کے دور اقتدار میں اس کا مقصد یہ تھا کہ حکومت جو ہے وہ کمزور رہے، ایک حد سے زیادہ طاقتور نہ ہو. جس کی مثال انہوں نے یہ دی جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ 30 MP فارورڈ بلاک کی صورت میں ان کو جوائن کرنا چاہتے تھے، لیکن بااثر شخصیات کی جانب سے کہا گیا کہ آپ جس پارٹی میں ہیں وہیں بیٹھے رہیں، جوائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ فارورڈ بلاک بنانے کی ضرورت ہے. صافی صاحب یہ تو الزامات ہی الٹے ہو گئے ہیں، یہ بتائیے گا کیونکہ عمران خان صاحب اب 2 دن سے نیوٹرلز کو باقاعدہ طور پر تنقید کر رہے تھے، آج ملاقات میں تو نام لے کے تنقید کر دی ہے. جو عسکری قیادت ہے ان کی طرف سے کل بھی ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ طور پر میڈیا پر آ کر بات کی گئی، اس سے پہلے پریس ریلیز آ چکی تھی. کیا عمران خان صاحب کیونکہ ظاہر سیاسی طور پر ایک عقل مند آدمی ہیں، وہ جو دباؤ بڑھا رہے ہیں انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ اس دباؤ اثر کر رہا ہے اس لیے اس کو اور زیادہ بڑھا رہے ہیں کہ ادارے واقعی پریشر فیل کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب کی طرف سے دیا جا رہا ہے؟ ایک تو شاذیب عقل مند اور کننگ اور شاطر میں فرق ہوتا ہے. وہ چونکہ میکیاویلی کو پڑھتے ہیں، اس کے پیروکار ہیں، تو وہ نفسیاتی حربے استعمال کرنا چاہتا ہے. اور یہ جو جلسوں میں جو زبان استعمال کر رہا ہے یہ سارا اس کا وہ جو نفسیاتی دباؤ بڑھانے کی کوشش ہے. کیونکہ در حقیقت ہوتا یہ ہے کہ دن کو وہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں اور شام کو پیغامات بھیجتے ہیں اور منت ترلے کے لیے لوگوں کو آگے کیا ہوا ہے. صاحب وہ کہہ رہے ہیں میں نے نمبر بلاک کیے ہیں، مجھ سے رابطے کر رہے ہیں، میں نے نمبر بلاک کیے ہیں. یہ تو وہ یہ بھی کہتے تھے نا کہ مثلا وہ پچھلے الیکشن کے بارے میں کیا کہتے تھے، اس نے یہ کہا تھا کہ میں میڈیا کی آزادی کا سب سے زیادہ بڑا حامی ہوں، لیکن پچھلے 3 سالوں میں آپ نے دیکھا کہ عملاً وہ کیا کرتے رہے. وہ کہتے تھے میں آزادانہ احتساب چاہتا ہوں، پھر آپ نے دیکھا اس نے چیئرمین نیب کو کیسے بلیک میل کیا اور خود اس کو کیا کرتے رہے. تو اب اس کے بعد بھی اگر کوئی عمران خان کی بات کو سیریس لیتا ہے یا اس کے دعوے کو، یا آپ اسی عدم اعتماد کو لے لیں، آپ نے خود اپنے پروگراموں میں کلپ چلائے ہیں کہ وہ کہہ رہا تھا میں تو بڑا خوش ہوں آج کہ یہ لوگ آ گئے میرے خلاف عدم اعتماد کو لے آئے.
اور ابھی کہتے ہیں کہ وہ امریکہ کی سازش مگر سامع صاحب کیا دباؤ پڑ رہا ہے اداروں پر یا نہیں پڑ رہا ہے؟ پریشر فیل کر رہے ہیں کیونکہ عمران خان ایک سٹیپ آگے گئے ہیں اور شہزاد اقبال بتا رہے ہیں کہ وہ اب یہاں سے سلسلہ آگے ہی جائے گا، تو وہ تو پریشر بڑھاتے جائیں گے اداروں پر۔ میرے خیال میں مہینے ڈیڑھ میں یہ ان کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی، کیونکہ اداروں نے بھی اپنی صفیں درست کر لی اور جو انتشار یہ ان کی صفوں میں پھیلانا چاہ رہا تھا، اور حکومت بھی ابھی بڑی حد تک اپنی صفیں درست کر چکی ہے، تو مہینہ ڈیڑھ کے بعد آپ کو نہ یہ عمران خان نظر آئے گا، نہ یہ پی ٹی آئی نظر آئے گی۔ شامی صاحب آپ کا ظاہر ہے بہت سیاسی طور پر آپ نے دیکھی ہیں چیزیں، صحافتی تجربہ آپ کا 70 کی دہائی سے لے کے اب تک، جو اسٹریٹجی ہے عمران خان صاحب کی، پہلے انڈائریکٹ تنقید تھی اب وہ ڈائریکٹ ہو گئی ہے، جو ان کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس میں تو اس امریکی سازش میں انہوں نے حصے دار ہی بنا دیا ہے فوج کو، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ انہیں پے آف کرے گی؟ وہ دباؤ ڈالنے میں اس وقت کامیاب ہو رہے ہیں اس لیے سب کر رہے ہیں اور آگے بڑھے گا تو ان کو فائدہ ہی ہوگا؟ اور دیکھیں یہ جو صورتحال اس وقت ہمارے سامنے ہے، پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھلم کھلا اس طرح کی زبان کبھی نہیں استعمال کی گئی، اس طرح کا لہجہ استعمال نہیں کیا گیا۔ تو یہ جو عمران خان صاحب یہ کر رہے ہیں، اس سے مجھے لگتا ہے تو فرسٹریشن میں کچھ مبتلا ہو گئے ہیں، یعنی جو وہ دباؤ بڑھا رہے ہیں وہ کارگر نظر نہیں آ رہا، کیونکہ وہ معاملے ایسی سطح پر لے جانا چاہتے ہیں جہاں سے واپسی ممکن نہ رہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ سٹیپ بائی سٹیپ وہ بہت آگے بڑھ رہے ہیں، اور آج شیریں مزاری صاحبہ نے بھی جو کچھ کہا ہے وہ بھی نیوٹرلز پہ بڑا حملہ کیا ہے، اور وہ خود جو ہیں اب وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ عدلیہ بھی اور نیب بھی جو کچھ اس ملک میں کر رہی تھیں تو وہ یعنی وہ بھی کسی کے اشارے پہ ہو رہا تھا، اور اشارہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے۔ تو لڑائی انہوں نے بہت بڑھا دی ہے، اور ریاستی ادارے اور پوری ریاست جو ہے اس کو اپنے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کوئی مفید معاملہ نہیں ہوگا، مگر شامی صاحب خسارے کا سودا کر رہے ہوں گے۔ مگر شامی صاحب ظاہر ہے ہر دہائی کے الگ ڈائنامکس ہوتے ہیں، 70 کی دہائی کے الگ معاملات تھے، 80 کے الگ، 90 کی دہائی کے الگ۔